یہ حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی پھل سب کھا جائیں گے، جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ سب تہس نہس برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم سب نے سنا ہی ہوگا، جی ہاں، یاجوج ماجوج، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اور کب آئیں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی نہیں تھے، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا تو آپ سادین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو وہاں آپ نے ایک عجیب قوم دیکھی۔ ان کی بولیاں الگ تھیں، ان لوگوں سے بڑی مشکل میں اشاروں سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یہ ایک یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک فسادی گروہ ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن اور انسان کے 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یاجوج ماجوج کی کتنی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج گویا حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی مرتا ہے تو 1000 سے زیادہ اولاد چھوڑتا ہے، مطلب ان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ خونخوار ہیں، وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج سے بچائیں، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا ہنر دکھائیں، اور جو آپ کے پاس سامان ہے وہ جمع کریں۔ اس قوم کے پاس پھونک مارنے کا ایک ہنر تھا۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پگھلائے ہوئے تانبے کے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر لگائے اور آگ لگوا دی۔ دیوار بہت مضبوط ہو گئی اور یہ پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، پر اگلے دن یہ دیوار پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر، پھر سے یہ توڑتے ہیں، اگلے دن پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کل توڑیں گے۔ ایک دن آئے گا جب ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہو جائے گی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 علم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 5 نہریں۔ حدیث پاک میں ہے، یاجوج ماجوج چوڑے چہرے کے اور چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بال والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب غریب فساد برپا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ایک وحی نازل فرمائیں گے اور کہیں گے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ان سے لڑنے کے لیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اور سب مومن مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔
کوہ طور ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوا کرتی تھی، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صفت نہیں عطا کی ہے، کیونکہ اگر یہ صفت ان میں ہوتی تو وہ پہاڑ چڑھ کے کب کے آ چکے ہوتے، اور وہ دیوار کو روز توڑتے نہیں۔ یاجوج ماجوج کا بہت بڑا لشکر ہوگا، یہ دنیا میں فساد، قتل و غارت اور سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان سب سے فارغ ہو جائیں گے اور سب کچھ ختم کر دیں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جب تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، اور وہ اسی طرح جاری رکھیں گے، اور مومن مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر سلامت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے۔ اس کیڑے کی وجہ سے وہ قوم ساری ایک ساتھ مر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ سے نیچے اتریں گے اور ان کی لاشیں زمین سے بھری ہوئی ہوں گی، ایک بالش بھی زمین کی بچی نہیں ہوگی، اور بدبو بہت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جیسی لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گی، اور کہاں لے جائیں گی؟ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یاجوج ماجوج کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی جہنم تیار رہے گی، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد دنیا میں امن ہوگا، برکت ہوگی، سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر کھیتی اگے گی، پھل آئیں گے، اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کھا سکے، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ ہر چیز میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، پر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بار بار تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔